حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار حسنین کریمین کو اپنی اولاد کے اوپر ترجیح دیتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ کے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو اجازت نہ دی۔ آپ کا دور خلافت تھا، امام حسن تشریف لائے تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی، تو سوچا مجھے کیسے دیں گے جو سگے بیٹے کو اجازت نہیں دیتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ امام حسن آئے تھے تو ان کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ امام حسن سے بھی جب پوچھا گیا کہ جناب آپ تشریف لائے تھے تو آپ اندر آ جاتے، آپ کو میں نے منع تو نہیں کیا تھا؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں نے سوچا جب آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تو مجھے بھی منع کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے آگے سے گزارش کی، فرمانے لگے انت احق بالاذن منہ انبت الشعر فی الرأس بعد اللہ الا انتم، کہ میرے بیٹے کی نسبت اجازت کے آپ زیادہ حقدار تھے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے سر کے اوپر یہ جو بال اگائے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ نے اگائے ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم کو جو عزت ملی، جو شان ملی، جو مقام و مرتبہ ملا وہ آپ کے گھر کی غلامی کر کے ملا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو تو منع کر سکتا ہوں کہ خبردار اندر داخل نہ ہونا، اے امام حسن آپ کو میں منع نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جمعے والے دن آپ سرکار منبر کے اوپر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر تھی، آپ مسجد کے اندر آ گئے اور آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران بیان اور دوران خطبہ فرمانے لگے میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر جا اور جا کر اپنے باپ کے منبر کے اوپر بیٹھ، وہاں جا کر خطاب کیا کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے غصہ نہیں کیا، حالانکہ بڑی بات تھی، اتنا بڑا صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس مجمع کے اندر آ کر امام علی مقام نے علل اعلان برملا یہ بات کر دی میرے باپ کے منبر سے نیچے آ جاؤ، اے عمر اپنے باپ کے منبر پہ جا کر بیٹھ، وہاں پر خطاب و تقریریں کیا کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ان کو اپنی گود کے اندر بٹھا کر آپ عرض کرنے لگے اے امام حسین میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، ہم کو تو جو شانیں ملی آپ کے نانہ مصطفیٰ کی غلامی کی برکت سے ملی، ہم کو جو مقام و مرتبہ ملا آپ کے گھر کی غلامی کر کے ملا، ہمارے باپ کا کوئی منبر نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے غصہ نہیں فرمایا، اور جب وقت آیا صحابہ کرام کے درمیان مال و دولت تقسیم کرنے کا، وظیفہ مقرر کرنے کا جب وقت آیا، امام حسن و حسین کو بڑے بڑے صحابہ کرام کے برابر حصہ دیا گیا، اور آپ کے بیٹے آئے ان کو 500 درہم دیے، حضرت امام حسن آئے ان کو 1000 درہم دیے، حضرت امام حسین آئے ان کو 1000 درہم حضرت فاروق اعظم نے پیش کیے۔ آپ کے بیٹے نے جب یہ دیکھا تو سوال کر دیا
اے ابا جان میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ ابا جان مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، حضرت امام حسن و حسین ابھی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے تھے، یہ گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت بھی جوان تھا اور میں لشکر اسلام کے اندر شامل ہو کر کافروں کے خلاف جہاد کرنے جایا کرتا تھا، میں اس وقت بھی جنگیں کیا کرتا تھا، مگر آج عجیب میں نے تقسیم دیکھی، ان کو 1,000 درہم پیش کیا گیا اور مجھ کو 500 درہم پیش کیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا اپنے بیٹے کو، فرمایا بیٹا تیرا امام حسن و حسین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، تو ان جیسا نہیں اور وہ تیرے جیسے نہیں، تیرا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جا ایک کام کر، تجھے ان کے برابر حصہ دے دیا جائے گا۔ ابا جان کون سا کام کروں؟ آپ نے فرمایا جا ان کی ماں جیسی ماں لے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، اور ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر آ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور والا آپ نے تو سوال کر کے مجھ کو لاجواب کر دیا، آپ نے مجھ کو لاجواب کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے نانا جیسا کسی کا نانا ہو سکے، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی ہو سکے، ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اور ان کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہو سکتا، اور ان کی خالہ جیسی کوئی خالہ نہیں ہو سکتی، ان کے خاندان جیسا کائنات کے اندر کوئی خاندان نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے بیٹا اگر ان کے خاندان اور ان کے عزیزوں جیسا کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا تو خبردار یاد رکھنا تیرا حصہ بھی ان کے حصے کے برابر نہیں ہو سکتا۔